بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس 10 بایولوجی میں نیکسٹ ون ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہے دا پروسیس آف یورین فارمیشن، اور نیفران کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم نے نیفران ڈسکس کیا کہ نیفران کیا ہوتا ہے، اسٹرکچر اینڈ فنکشن ہم نے ڈسکس کیا۔ اب یورین فارمیشن کس طرح ہوتا ہے یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو اپنے اس ویڈیو کے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ یہ شارٹ نوٹس ہے، ایک کوئک ریویژن ہے، تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پروسیس آف یورین فارمیشن کی، تو یورین کس طرح اس جو پیشاب ہوتا ہے وہ کس طرح کن فیزز سے گزرتا ہے، پھر جو ہے یہ یورین فارمیشن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو نیپران جو ہے، جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ یہ اسٹرکچرل یونٹ ہے کڈنی کا، اسٹرکچر اینڈ فنکشن یونٹ آف کڈنی از کالڈ نیفران۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ فلٹر کرتے ہیں بلڈ کو، اور جتنے بھی ویسٹ ہوتے ہیں یہ ریموو کرتے ہیں بلڈ سے، اور یہ بناتے ہیں اس سے یورین۔ اب یورین فارمیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ 3 پروسیس اس میں انوالو ہوتا ہے۔ 3 پروسیس کی اگر ہم بات کریں تو ایک گلومیرولر فلٹریشن، ایک ٹیبیولز، اور آخر میں جو ڈکٹس ہوتے ہیں، ان سب سے کیا ہوتا ہے، یہ پیز سے گزرتا ہے، یورین بنتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پریشر فلٹریشن کی، تو پریشر فلٹریشن، یہ فلٹریشن پریشر بھی اسے ہم کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی ہمارے کیپلریز ہوتے ہیں یہ ڈائمیٹر میں بہت کم ہوتے ہیں، مینز یہ نیرو ہوتے ہیں گلومیرولس وہاں پر، اور اس وجہ سے ریزسٹنس جو ہے فلو ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب والیوم کم ہوتا ہے تو فلو زیادہ ہوتا ہے بلڈ کا، تو پریشر سے بلڈ آتا ہے، فلٹر ہوتا ہے گلومیرولس میں۔ جو بومین کیپسول میں کیپلریز موجود ہوتے ہیں، کمبائن ہوتے ہیں، تو وہاں پر پریشر کے ذریعے سے یہ بلڈ جو ہے یہ فلٹر ہوتے ہیں۔ دس ریزسٹنس کال ہائی بلڈ پریشرز، تو وہاں پر ایک ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ وہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے، اور گلومیرول جو ہے وہاں پر پریشر کے ذریعے سے فلٹریشن ہوتا ہے۔ نیکسٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ پورس وال ہوتا ہے۔ جو گلومیرولر وال جو ہے یہ پورس ہوتا ہے، وہاں پر فریکشن بھی پروڈیوس ہوتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ وہاں پر جب بلڈ جاتا ہے تو پریشر کریٹ ہوتا ہے، تو اس پریشر کے ذریعے سے فلٹریشن ہوتا ہے۔ یہ پورس جو گلومیرولس کے وال جو ہے وہ پورس ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر فلٹریشن، جو جتنے بھی اسمال جتنے بھی ویسٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ فلٹر ہوتے ہیں اس پورس وال کے ذریعے سے۔ تو جتنے بھی بلڈ اس سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں گلومیرولس سے، تو 20% کیا ہوتے ہیں بومین کیپسول میں یہ فلٹر ہوتا ہے، 20% آف دا بلڈ۔ اب گلومیرولس فلٹریٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ فلٹریٹ جو ہے یہ بنتا ہے گلومیرولس میں، اس کو کہتے ہیں گلومیرولس فلٹریٹ۔ گلومیرولس، اب پچھلے ویڈیو آپ غور سے دیکھیں، نیفران میں نے آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کیا، جو پہلا پارٹ ہوتا ہے بومین کیپسول، وہاں پر کیپلریز ہوتے ہیں، وہاں پر گلومیرولس اس کو کہتے ہیں۔ جب بہت سارے جو کیپلری جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس نے ایک اسٹرکچر بنایا سے گلومیرولس، وہاں پر فلٹریشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گلومیرولس فلٹریٹ۔ اب کمپوزیشن آف فلٹریٹ، اس فلٹریٹ میں کیا ہوتا ہے، اس فلٹریٹ میں مختلف چیزیں، واٹر کی اگر ہم بات کریں، گلوکوز، سالٹ، ڈرگز، ہارمونز، وٹامنز، یوریا یا یورک ایسڈ، جتنے بھی نائٹروجینک ویسٹ ہوتا ہے یہ اس فلٹریٹ میں موجود ہوتا ہے، مینز ہمارے بلڈ میں موجود ہوتا ہے، اور یہ فلٹر ہوتے ہیں انٹو دا نیفران، اور پھر جو ہے یہ اس سے یورین بنتا ہے، اور ہمارے باڈی سے یہ کک آؤٹ ہوتا ہے۔ اب دوسرا ہوتا ہے ری ایبزارپشن، ری ایبزارپشن بھی ہوتا ہے۔ ری ایبزارپشن جتنے بھی یوزفل سبسٹانسز ہوتا ہے ہمارے باڈی کے لیے یوزفل ہوتا ہے اور اس کی ریکوائر ہوتی ہے، تو دوبارہ سے اگر فار ایگزامپل اگر یہ فلٹر ہو جائے اور ہمارے باڈی جتنے بھی سبسٹانسز ہمارے باڈی کو ریکوائر ہوتے ہیں تو وہ واپس ری ایبزارب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت سلیکٹیو پروسیس ہوتا ہے۔ تو ری ایبزارپشن پروسیس یہ اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ ری ایبزارب بھی ہوتے ہیں مختلف ڈکٹس کے ذریعے سے جب یہ پاس آؤٹ ہوتا ہے۔ ری ایبزارپشن پروکسیمل ٹیبیولز، پروکسیمل ٹیبیولز میں بھی ری ایبزارپشن ہوتا ہے۔ پروکسیمل پورشن جو نیپران جو ہے، جتنے بھی گلوکوز، امائنو ایسڈ ہو گیا یا وٹامنز، ہارمونز، 80% یہ سب کیا ہوتے ہیں، اگر ہم NaCl یا واٹر کی بات کریں تو یہ ایبزارب ہوتے ہیں۔ پروکسیمل ٹیبیولز، یہ پسٹ نیپران کا جو پسٹ
ٹیبیول یہاں سے شروع ہوتا ہے، پراکسیمل اور پھر ڈسٹل اور یہ سب ٹیبیولز ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ری ایبزارپشن ہوتا ہے. ری ایبزارپشن لوپ آف ہنلے میں بھی ہوتا ہے. یہاں پر سالٹ اینڈ منرلز یہ سب ری ایبزارپشن یہاں پر ہوتا ہے لوپ آف ہنلے میں. اگر ہم ڈسٹل ٹیبیولز کی بات کریں تو وہاں پر ہمارے پاس واٹر ہو گیا، یہ سب جو ہے یہ کلیکٹنگ ڈکٹس کے ذریعے سے ری ایبزارپشن ہوتے ہیں. تو یہ نیپران کے ٹیبیولز ہوتے ہیں، مختلف پارٹس پر ری ایبزارپشن ہوتے ہیں. ٹیبولر سیکریشن کی اگر ہم بات کریں، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبولر سیکریشن ایک ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے، ایکٹیو پروسیس ہوتا ہے، ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، مینز یہاں پر انرجی یوز ہوتا ہے. اب یہ پروسیس کس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس مٹیریل ہوتا ہے یا آئنز یا ڈرگز ہو گیا، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے بلڈ سے رینل ڈسٹل ٹیبیولز لیومن میں یہ انٹر ہوتے، تو ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب ٹیبولر سیکریشن کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیو سبسٹانسز سیکریٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سبسٹانسز کیا ہوتا ہے گریٹ ایکسس میں ہوتا ہے، اور یہ نیچرل پوائزنز بھی اس سے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ سیکریٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں امپورٹنٹ سبسٹانسز جب سیکریٹ ہوتا ہے ٹیبولر سیکریشن میں، تو اس میں ہائیڈروجن آتا ہے، پوٹاشیم آتا ہے، آرگینک آئنز آتا ہے، یا اور بھی مختلف ڈرگز اس میں آتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فلٹریٹ جو ہے یہ چینج ہوتا ہے انٹو یورین، جو فلٹر ہوتے ہیں، تو یورین میں چینج ہوتا ہے، باڈی سے ریموو ہوتا ہے. اب ایکسکریشن آف یورین کی بات کریں، یورینیشن کی، تو فائنل پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یورین ہوتا ہے. یہ نیفران سے یہ پاس آؤٹ ہوتا ہے اور یہ پہنچتا ہے پیلوس میں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یوریٹر میں پہنچ جاتا ہے، یورینری بلیڈر، اور پھر یوریتھرا کے ذریعے سے ہمارے باڈی سے یہ باہر جاتا ہے. اب یوریتھرا اوپن ہوتا ہے، میل میں یہ پینس ہوتا ہے، اور فیمیل میں جو ہے ویجانا کے ذریعے سے یہ مینز ایکسکریٹ ہوتا ہے یورین. کنٹرول آف یورینیشن، یورینیشن کس طرح کنٹرول ہوتا ہے؟ تو یہ رنگ آف اسپنکٹر مسلز ہوتے ہیں ہمارے یورینری بلیڈر میں، تو یہ وہاں پر موجود ہوتا ہے بلیڈر میں، تو یہ کنٹرول کرتا ہے یورینیشن. ٹھیک ہے، یہ ایک مسل ہوتا ہے، یہ کنٹرول کرتا ہے یورینیشن. مینز جو جتنے بھی ایڈلٹس ہوتے ہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. جب 300 سے 400 ml تک یورین وہاں پر کلیکٹ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے بلیڈر میں، تو پھر ہمیں جو ہے محسوس ہوتا ہے اور ہم جو ہے اسے ڈسچارج کرتے ہیں. جب اسپنکٹر جو ہے پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے بیبیز میں، کیونکہ وہ یورینیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، بیبیز میں اسپنکٹر مسل ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. وائل اگر ہم ایڈلٹ کی بات کریں تو یہ ویل ڈیولپ ہوتا ہے اور یہ کنٹرول کرتے ہیں یورینیشن کو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ ہے اسٹرکچر میں جس طرح آپ لوگوں کو کہا کہ پروسیس آف یورین فارمیشن اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر گلومیرولس ہوتا ہے، گلومیرولس یہ کیپیلریز ہوتا ہے، یہاں پر پریشر فلٹریشن ہوتا ہے، اور یہ ٹیبیولز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹیبیولز ہے، یہ یلو یہاں پر مختلف قسم کے فلٹریشن مینز ری ایبزارپشن ہوتا ہے، اور پھر یہاں پر کلیکٹ ہوتا ہے، اور یہ سب سارے سبسٹانسز جو ہے یوریٹر کے ذریعے سے یورینری بلیڈر میں جاتے ہیں اور وہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. تو جو بھی کویسچن ہے آپ کا، آپ کمنٹس باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.